اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ ہم بات کر رہے تھے اللہ کی قرآن میں اور شرک کی۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ جو کہ 11ویں سورت ہے، اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 2 میں، یہ جز ہے، پارٹ ہے کہ نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ آیت نمبر 4 کا جز ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 5 کا جز ہے بے شک وہ سینے کے بھیدوں سے واقف ہے۔ آیت نمبر 6 کا جز ہے اور نہیں کوئی جاندار زمین پر مگر اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ نمبر 7 جز ہے، پارٹ ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا انسانوں کو، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ پھر 14 نمبر آیت کا پارٹ ہے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود ما سوائے اللہ کے۔ آیت نمبر 25 میں ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ تم نہ بندگی کرو کسی اور کی اس کے علاوہ۔ 25-26 آیت ہے۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اور کہا اے میری قوم، انہوں نے کہا ہود نے، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود مگر اللہ، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ آیت نمبر 53 کا جز ہے، کہا ہود نہیں ہے تمہارے پاس کوئی واضح دلیل۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، ہود کی قوم کے لوگوں نے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی واضح دلیل، اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہیں ہم ایمان لانے والے۔ دھڑلے سے انہوں نے انکار کیا۔ آیت نمبر 54 نہیں کہتے ہم مگر مبتلا کر دیا ہے تم کو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے خرابی میں۔ کہا بے شک میں بناتا ہوں گواہ اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بے شک بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت نمبر 55 کا جز ہے، اللہ کے علاوہ 100 تدبیر کر لو تم میرے خلاف سب کے ساتھ۔ یہ ہود کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے۔ آیت نمبر 56 بے شک میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، نہیں ہے کوئی جاندار مگر پکڑے ہوئے ہے وہ اس کو پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ آیت نمبر 61 یہ پارٹ ہے، اور بھیجا ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، کہا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے علاوہ۔ آیت نمبر 62 کہا اے صالح تم تھے ہم میں ایک ایسے جس سے ہماری امیدیں تھیں اس سے پہلے، کیا منع کرتے ہو تم ہمیں اس سے کہ بندگی نہ کریں ہم ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ اچھا، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑا کچھ بن جاتے ہیں، لیکن مذہب اپنے باپ دادا کا نہیں چھوڑتے۔ آیت نمبر 84 یہ پارٹ ہے، جز ہے، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو انہوں نے کہا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود سوائے اس کے۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے تھرو بتا رہے ہیں کہ سب نے ایک ہی پیغام دیا۔ آیت نمبر 87 یہ بھی پارٹ ہے، کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کی جن کی پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ آیت نمبر 88 جو کہا ہے میری قوم دیکھو تو میں اگر ہوں قائم ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے۔ آیت نمبر 89 اے میری قوم کہیں مجرم نہ بنا دے تم کو میری مخالفت، کہ آئے تم پر ویسا ہی عذاب جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر یا قوم عاد ہود پر یا قوم صالح پر، اور نہیں ہے قوم لوط تم سے زیادہ دور۔ آیت نمبر 91 کہا اے شعیب نہیں سمجھتے ہم تیری بہت سی باتیں، اور ہم یقیناً دیکھتے ہیں تمہیں کمزور ہمارے درمیان۔
آیت نمبر 94، جب آیا ہمارا فیصلہ یعنی عذاب تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور مومنوں کو اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے ایک زوردار دھماکے نے، پھر پڑے رہ گئے وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت۔ آیت نمبر 95، گویا کہ کبھی نہ رہے تھے وہ ان میں، سو لعنت ہے مدین والوں پر جیسی لعنت آل سمود پر۔ آیت نمبر 58، اور جب آ پہنچا ہمارا فیصلہ یعنی عذاب تو نجات دی ہم نے ہود کو اور مومنوں کو اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور نجات دی ہم نے ان کو سخت عذاب سے۔ آیت نمبر 66، اور جب آ پہنچا ہمارا فیصلہ عذاب تو نجات دی ہم نے صالح کو اور مومنوں کو اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور رسوائی سے اس دن کی، بے شک تیرا رب قوی اور زبردست ہے۔ آیت نمبر 67، اور آ لیا ان ظالم لوگوں کو ایک زبردست دھماکے نے، اور پڑے رہ گئے وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت۔ آیت نمبر 68، گویا کہ کبھی ایسے تھے ہی نہیں ان میں۔ آیت نمبر 82، اور جب آیا ہمارا عذاب فیصلہ تو کر دیا ہم نے اس بستی کو تہس نہس، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کھنگر کے مسلسل۔ آیت نمبر 100، یہ ہیں چند بستیوں کی خبریں جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہیں، ان میں کچھ اب بھی قائم ہیں، کچھ اور مٹ چکی ہیں، کچھ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشان ہیں۔ کئی ایسی بستیاں ہیں جو کہ عرب کے علاقے میں مطلب بنی ہوئی ہیں، پہاڑوں سے جو بناتے تھے گھر وغیرہ یہ وہ۔ آیت نمبر 101، اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پر، اور نہ بچایا ان کو ان کے معبودوں نے، جعلی معبودوں نے، جنہیں پکارتے تھے وہ اللہ کے علاوہ، ذرا بھی جب آ گیا فیصلہ عذاب تیرے رب کا۔ آیت نمبر 109، سو کبھی دھوکے میں نہ آنا ان کے بارے میں جن کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے یہ مگر اس طرح جس طرح عبادت کرتے رہے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور یقیناً ہم ضرور پورا پورا دیں گے ان کا حصہ بے کم و کاست۔ آیت نمبر 118، اور نہیں تمہارا رب ایسا کہ تباہ کرتا بستیوں کے ظلم سے جب کہ وہ وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر بستی میں برے لوگ بھی ہیں، برے لوگ ہیں تو ان میں چند اصلاح کرنے والے بھی ہونے چاہیے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے اوپر چلنے والے۔ آیت نمبر 119، اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بناتا انسانوں کو ایک جماعت، مگر رہنے دیا ان کو آپس میں اختلافات میں مبتلا۔ تو یہ سورہ ہود تھی۔ اب سورہ یوسف پڑھتے ہیں، 12ویں سورت ہے۔ آیت نمبر 38، اور اتباع کر لی میں نے باپ دادا کی ملت میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، نہیں ہے میرے لیے کہ یہ شریک ٹھہراؤں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور تمام انسانوں پر، لیکن بہت سے انسان شکر نہیں بجا لاتے۔ حضرت یوسف کے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، یعقوب کے باپ کا نام اسحاق علیہ السلام تھا، اسحاق کے باپ کا نام ابراہیم تھا۔ اچھا یہ یہاں پہ میں بات بتاتا چلوں کہ ہم مسلمان لوگ غلط معلومات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے خطاب بہت بڑے بڑے ہیں، ان کو امام الانبیاء بھی کہہ جاتے ہیں۔ قرآن نے امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو کہا کیونکہ ان کے 2 بیٹوں سے 2 شاخیں چلیں، ایک بنی اسرائیل ایک بنی اسماعیل، تو ان کے اندر سے پیغمبر سارے پھر آتے رہے، تو اس لیے ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ کے ساتھ۔ آیت نمبر 39، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سے مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ سب پر غالب؟ اچھا یہ آپ پتہ ہی ہوگا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تھا ان کی ایک جو امیر تھا ان کی بیوی کے کہنے پہ، غلط الزام پہ لگانے پہ، تو کافی دیر جیل میں رہے۔ آیت نمبر 40، جن کی عبادت کرتے ہو تم اس کے علاوہ، وہ چند نام ہیں جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، حقیقت میں وہ ظن ہے، وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، بس تم نے نام رکھ لیے۔
اور تمہارے آباء و اجداد نے، یعنی تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کچھ نام بنا لیے نعوذ باللہ، جعلی رب، جعلی خدا، نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، انسرٹیفائڈ ہے، غیر مستند ہے، نہیں ہے حکم ما سوائے اللہ کے، اللہ کا حکم ہے، اسی کا حکم ہے کہ نہ بندگی کرو تم اس کے سوا، یہی ہے دین پختہ، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ آیت نمبر 64 کا جز ہے اللہ بہترین محافظ ہے اور رحم فرمانے والا رحیم ہے۔ آیت نمبر 68 کا جز ہے نہیں چلتا حکم مگر اسی کا، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ خبر جز نمبر 76 بلند کرتے ہیں ہم مرتبے جس کے چاہیں، اور تمام علم والوں میں سے سب سے بالا تر وہ علم رکھنے والا ہے۔ 84 جز بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جز 108 کہو یہی راستہ، یہی میرا راستہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤں دنائی کے ساتھ میں بھی، اور جو میرے پیروکار ہیں، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرک۔ آیت نمبر 105 اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، گزرتے ہیں یہ ان پر سے لیکن ذرا دھیان نہیں کرتے۔ آیت نمبر 106 اور نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر اللہ پر مگر ایسے کہ وہ شریک ٹھہراتے۔ اب سورہ رات کی بات کریں گے، یہ 13ویں صورت ہے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو اسے، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، ہر ایک رواں دواں ہیں ایک مقررہ وقت کے لیے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، تفصیل سے اپنی نشانیاں بتاتا ہے تم کو تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو کہ روز محشر سے ملنا ہے۔ آیت نمبر 3 اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور اسی میں بنائے پہاڑ اور نہریں اور ہر طرح کے پھل اور ثمرات، اور بنائے اس میں جو بڑے بڑے قسم، اور بنائے اس میں جوڑے قسم قسم کے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسانوں میں جوڑے نہیں ہوتے میل فیمیل، جانوروں میں جوڑے نہیں ہوتے میل فیمیل، پودوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، پھلوں میں، درختوں میں، مطلب پھولوں میں۔ ڈھانپتا ہے وہ رات کو دن پر، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے، اسٹوپڈ جاہلوں کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 4 اور زمین میں قطعے ہیں یعنی حصے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور باغ انگور کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور جڑے ہوئے تنوں والے، اور اکیلے اکیلے جو ایک ہی پانی سے سراب ہوتے ہیں، لیکن فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر ذائقے میں، بے شک اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ ایک ہی درخت ہے، اور درخت کے اندر کسی بھی درخت کو کاٹو تو وہ لکڑی نکلے گی، اس میں کوئی میٹھی چیز نہیں ہے، نمکین لکڑی میٹھی نہیں ہے، لکڑی نمکین مطلب نہیں ہے، لیکن اسی لکڑی کے درخت کے اوپر کہیں آم لگا ہوا ہے، کہیں اورنج لگا ہوا ہے، کہیں انگور لگے ہوئے ہیں، کہیں سیب لگے ہوئے ہیں۔ بندہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو بیج ڈال کے آ گیا، زمیندار تو بیج ڈال کے آ گیا اور پانی دے دیا، اب آگے درخت بنا ہے، لکڑی اس میں کاٹ کے دیکھو لکڑی، لیکن اس کے اوپر کس کس قسم کے پھل ہیں اور کس کس قسم کے ذائقے ہیں۔ آیت نمبر 8 اللہ ہی علم رکھتا ہے جو حمل میں ہر مادہ کے، اور جو گھٹتا ہے رحموں کے اندر، اور جو بڑھتا ہے، اور وہ ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر ہے۔ اچھا اس آیت سے کئی آج کل کے مسلمانوں میں بڑی کنفیوژن ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر ماں کے حمل میں، پیٹ میں، ہر مادہ میں جو بھی چیز پرورش پا رہی ہے، یعنی پیٹ بڑھتا ہے گھٹتا پرورش پا رہی ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس سے کئی لوگوں نے کہا کہ جی لو جی الٹرا ساؤنڈ سے تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میل ہے فیمیل ہے، اس میں سیکس کی بات ہو ہی نہیں رہی، اس میں پوری ڈسکرپشن ہے اس شخصیت کی جو کہ پیدا ہو رہی ہے، جو کہ پل رہی ہے حمل میں، ماں کے حمل میں، ماں کے پیٹ میں۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ پھر دوسری بات، اب جن دنوں میں آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت سائنس تو تھی نہیں، تو سائنس کی ڈیولپمنٹ کے بعد اگر ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے پہلے ہی جو اللہ نے قرآن میں اس وقت 14 سال پہلے بتایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو سمجھ نہیں، اللہ کو سمجھ نہیں ہے۔
جز آیت نمبر 11، بے شک اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت حتیٰ کہ نہ وہ بدلے ان کو جو اس میں ہے، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کی شامت کا تو نہیں کوئی ٹالنے والا اس کو، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار اللہ کے علاوہ۔ یہاں پہ ہم لیکچر ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرے چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔